السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو تقسیم کرو گے اسی میں اضافہ کر دیا جائے گا، پھر چاہے کانٹے ہوں، پھول ہوں یا آسانیاں ہوں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، نہ جانے کتنے لوگ آپ کو بھی برداشت کر رہے ہوں گے۔ بے شک زندگی اگر آپ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ مجھے بتایا گیا ہے بہت برا ہوں میں اپنے ساتھ بھی بیٹھوں تو دور بیٹھوں گا۔ سیڑھی ملے گی صاحب، سر پہ چڑھے لوگوں کو اتارنا ہے۔ مطلب ہوئے تے نور محمد، نہ ہوئے تے نورا، کوئی کسی دا یار نہ بیلی جد کم ہو جاوے پورا۔ باقی میں لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح رستہ اپناؤ، چاہے اس رستے پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب کوئی مسلسل کیل کی طرح چبھنے لگے تو ہتھوڑی بنو اور اسے ٹھوک دو۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ مولانا رومی۔ شریعت کی پابندی ہے، ورنہ امیر لوگ اپنے حصے کی نمازیں بھی غریب کو اجرت دے کر پڑھواتے۔ بے شک بھوک واپسی کے رستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ جو تعلیم نہیں بزرگوں کو احترام سکھاتی، ایسی تعلیم سے جاہل رہنا زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں، یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا تو نہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر اسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ بزرگ رخصت ہوتے ہیں لیکن برآمدے میں پرانے وقتوں کی چارپائیاں پڑی ہوتی ہیں۔ آنسو ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ہر کسی کو صفائیاں نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ بعض رشتے ہمارے لیے تو بس اتنی ہی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ 4 رحمتیں اور 4 عذاب۔ اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں جو انسان برداشت نہیں ہوتی انسان کو، بیٹی، مہمان، بارش، بیماری۔ اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے، سود، جہیز، غیبت اور جھوٹ۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالت کا بہترین رد عمل۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ دنیا بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی لذت دنیا کے خیال میں تم حقیقی خزانہ کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ مولانا جلال الدین رومی۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ وقت بتا دیتا ہے لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ یا اللہ ہمیں ہر مرض، قرض، رسوائی، تنگ دستی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھ دیا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ کبھی کبھی ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ بے شک ہمارا فوکس دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ ان لڑکیوں میں سے بنے جو گھر سے نکلتے وقت میک اپ نہیں وضو کر کے نکلتی ہیں۔ برے وقت میں کاندھے پر رکھا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دستے شفقت ہمیں زندہ میں میسر ہی نہیں، خود کے لگتے ہیں گلے اور سنبھل جاتے ہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ دولت
ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ بیوقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ آپ تنقید و تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بے شک دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، کوئی شک نہیں۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ کیا خوب اگر ہوتا دکھ ریت کے ہوتے، مٹی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ بے شک جس کے دل نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا بول نہیں سکتا۔ نظر انداز کرتے ہوئے شدت سے تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ جون علیہ۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ اور مل جائے تو جنت۔ رشتوں میں تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ لوگ یہ بات تو بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل دکھانے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ دلوں کے حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ بے شک کہاں نایاب لکھتا ہوں، کہاں شفاف لکھتا ہوں، میرا وجود مٹی ہے، میں خود کو خاک لکھتا ہوں۔ آپ کو یہ میری چھوٹی چھوٹی باتیں اگر پسند آئی ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔